الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میرے اللہ واسطے محمد و آل محمد علیہ السلام دا اس مجلس آزاد ثواب میاں نذیر احمد صاحب، میاں بشیر احمد صاحب، میاں محبوب احمد صاحب، میاں غلام عباس قریشی صاحب اور فضل حسین خان سرائی مرحوم مغفور دے نام اعمال سب تو نقش و رسم فرما۔ جملہ حاضرین و حاضرات مومنین مومنات دا ٹر آیا قبول فرما۔ سب دے مالچ رزقچ توفیقاتچ خیر و برکت اضافہ فرما۔ آمن والے حوادث آلام مصائب تکالیف تو محفوظ و معمون و معصون فرما۔ وارث زمانہ دا ظہور پر نور مغفور و سرور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ المعصومین۔ رب صلی علی محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صلوات۔ آباد رہو، شاد رہو، سلامت بکرامت رہو۔ اجازت ہے میں پڑھنا شروع کر دوں۔ کیویں پتہ لگے جو سارے مجمع دا دل ہے سننتے۔ عالم میں کون و مکان توجہ علم اور دنیا ہست و بودج جتنے بھی مخلوقات موجود ہیں او برین بحرین ہوائین فضائین خلائین سرائین سرائین چرندن پرندن درندن وحوشن طیورن جتنے بھی مخلوقات کائنات موجود ہیں سب مخلوقات اللہ نے امتیاز تے افتخار دا ترہ تے شملہ حضرت انسان دے سر تے بدہ رکھا سجایا ٹھائے۔ انسان تو اچھی اشرف و اعلیٰ و افضل و عرفہ کوئی مخلوق نہیں۔ عناصر اربع دا مرکب ہے، 5 حواس رکھ دے، 8 جذبے رکھ دے، 360 رگاں سے 248 ہڈیاں سے سر تو پیرہ تک انسان 12 جوڑ ہے۔ میرا موڈ کوئی نہیں سنا تھا۔ جوڑن نہ 13 جوڑن۔ کوئی بھی انسان ہے کہیں بھی مکتب نال تعلق ہے کہیں بھی علاقے دے اس دے بدن دے جوڑ 12 یقیناً بناون والی ذات جان دی ہے۔ 13 حسن تیں خوبصورت نہ لگ سی، 11 حسن تیں متناسب نہ ہو سی، یہ
جوڑا تے انسان کو خلق تے قائم کرنا گویا ان دی ذات اشارے کنائے سیانے بندہ کو ڈسیں دی پئی آئی جڑا ایک چھوٹا جڑا انسان 12 بغیر نہیں رہ سکتا ایڈی وڈی کائنات 12 دے سارے پچھلے مجمع تھے پوری مولا تو سلامت رکھے درود پر محمد ہو میں ایک عرصہ اس تلاش اور تفحص و تجسس سے رہا کہ سارے مخلوقات اللہ دن تمام موجودات اللہ دن اپنی اپنی جاتے ہر مخلوق دا ایک فائدہ حسن و رنائی رکھ دیں اس سارے مخلوقات کو چھوڑ کے اللہ جو حکل ہے انسان کو اشرف المخلوقات بنائے وہ کیڑے ایک سرخاب دے کھمب لگے یہ سارے کو لیکن محاورہ نہیں بولا ویندہ وہ فلانے کے سرخاب دے کھمب لگے جی انسان وہ وکری کیڑی شے ہے یہ کو بلند پئی کریں دی توجہ میں تا درجنہ سالان دی تحقیق و تفتیش و تدقیق دے بعد اس نتیجے تے پہنچا جو جیڑی دولت دی وجہت واللہ انسان کو اشرف ہومن دی کرسی تے بلائے اس دولت دا نام عقل ہے اس ثروت دا نام اس جائیداد دا نام اس ہیرے جواہر سونے چاندی دا نام بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم انسان دی قیمت ہی عقل دی وجہ جیڑا بے عقلے شودا وہ تا نہ معاشرے دے نہ اللہ رسول علی دے تو سا غور نہیں کرو بندے محفلچ نہ بانڈے سے پرے کرو پاگل ہے اللہ رسول پاگل تے نہ نماز واجب کی تھی نہ رو ایسا توجہ ہی نہیں فرمائی میں کیا ایسا ہی پورے کوٹ دوئے جو ایک بندہ شکیل و قبول صورت ہے تے عقل نہیں رکھتا رنگی بکھدا سی تو سا غور نہیں فرمایا قامتی سبحان اللہ آزاد جواری متناسب بندے رکویں نکو دیکھانے تے ایک کھوپڑی خالی ہے توجہ نہیں فرمائی بدے آدن ہاں سہیں محل تا سون ہیں اندر گڈوں بدہ کھڑا کیا سن دے بیٹھو میں کیا جی سہیں قیمت عقل دی ارزش شعور دی اہمیت بصیرت دی غور فرمائے عقل دے ہوندن درجے یہ سب تو فوقانی تے بلند درجے اس دا نام عقل سلیم مکمل عقل سلامت عقل ثابت عقل اے میرا پاک نشان تے ہاتھی وے عقل سلیم ہوندی اس لے جڑے لے پتہ لگے جو علی کیسا ایمان
میں کوئی تھکاوٹ تے بوریت نظر آئی ہے. ہاتھ بلند کر کے ختم قرآن نعرہ حیدری. عقل سلیم ہووے, عقل بے عیب ہووے, عقل صحت مند ہووے تو پھر معرفت علی حاصل ہوتی. یہ دا دکھ پک پر کششے تے اندر علی نہیں. یہ میں سمجھائے جو محل سونا ہے تو سا سن دے کوئی نہیں میں بیٹھے میں کیا. یہ میں سنو تو میرا پڑھا تھی گیا. توجہ فرمائی سارے ایسا ہی. عقل سلیم ہے, دماغ صحت مند ہے تو وقت معرفت علی حاصل. خوش ہو بس کرنے میں یا پڑھتا رہا. انسان اشرف المخلوق, انسان افضل الموجودات. اچھا یہ انسان اپنی زندگی دے ترائے مرحلے عبور کریں گے. تو جو کتنے ترائے مرحلے. بچپن بولو یار, جوانی ایسے اور بڑھاپا پیری. جتھو انسان دی ابتدا تھی دیئے زندگی دی وہ بچپن. جتھا حیات دا دیوہ بجھ دا گل تھی دے وہ بڑھے پا. شاید تھوڑا ذہن بدل گئے یا تھک گئے ہی وے. انہیں تو مجلس شروع تھی تو سا تو پہر سنن دے آتی. توجہ رکھا علم تو بچپن دا کیا معنی ہے, بڑھاپے دا کیا معنی ہے. یعنی انسان آئے تو بھی کمزور, بشر آدمی بندہ آئے تو بھی کمزور ویندہ پہ ہے. ایسے ہی تو بھی آئے تو بھی منہ خالی, دند کوئی نہیں ہوندے نہ سائیں. ویندہ پہ ہے تو بھی آئے تو بھی سر خالی, ویندہ پہ ہے تو بھی بولو آئے تو بھی محتاج, ویندہ پہ ہے تو بھی ایسا ہی. تے محتاج کتنا پاسا نہیں بدل سکتا, کروٹ نہیں بدل سکتا, حتیٰ کہ منہ تو مکھی نہیں اڑا سکتا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ واللہ باللہ سمت اللہ. یہ جڑے دنیا تے رستم تے سہراب تے بھیم تے ارجن تے تیس مار خان بنے نا, یہ بچپنے چ نہ ہیں. یہ گبھرو تھے, یہ جوان ہوئے, انہاں دے قوا عروج شباب طاقت چاہیں تو وقت کوئی رستم ہے کوئی سہراب ہے. جنہاں جمے ہیں تو منہ تو مکھی نہیں اڑا سکتے, جنہاں موئے تو بھی منہ تو مکھی نہیں اڑا سکتے. پوری دنیا
دی بشریت یہی عمر چ نہ کروٹ بدل سکتی ہے نہ منہ تو مکھی اڑا سکتی ہے اسے عمر تیرے مرشد علی پینگچ اجدر دے دو حصے کر تھکاوٹ محسوس تھی دی پئی غدیری نعرہ حیدری مجال یہی عمر تو تے میں ایسے ہی آزاد بھی رکھ دے ہیں سارے جوارے بھی رکھ دے ہیں سارے بولو مکھی اڑامن جو کہنا ہے تو غور نہیں فرمایا ایسے جی یہ رستمیاں تے سہرابیاں اتباد دیاں ہیں تھوڑا دل کوئی نہیں سنا بچپن بڑھیپا تو انتہائی کمزور جی شاہ نجف نے اجدر دے ڈوئی سکا اور حلفن تے قسمن رس ہے فرق ہے یا ہکو جائے ہے تاتا آکھا گے چے نسبت خاکرہ با عالم میں پا اچھا یہ بڑھیپے اور بچپن اچھ فرق کیا ہے توجہ میں تو یہ سمجھا بھائی 19 دا فرق ہے بڑا فرق ہے بالی روز رس دے تو سم پورتی کے سن دے پایا ہے بڑھائی ایمیں ہے یا نہیں آتا ہے بچپانی روسے میں چلنگ دے بڑھے پاوے بچپانی زیادہ روندیں گزر دے بڑھے پیچی ہمت حوصلہ برداشت کمزور تھی ویندی توجہ جیڑے لے دیکھو بڑھڑا منہ سجے اور ہے ایسے ہی جیڑا میں فرق سمجھا تھوڑا دیا فرق ہے بچپن اور بڑھے پیچ بال بولے تا بندے خوش تھی نن بڑھڑا چپ کرے تا بندے خوش تھی بال دا بولنا پسندیدہ بڑھڑے دی بولو چپ پسند ہے کہیں کدھے ہی بھی اچھا بات تعجب والی گال ہے کہ بال نہیں منیندہ میں بال ہوں 100 سال دا جو بڑھڑے نانا یا ڈاڈا سڈو چا آئی ڈنگوری اکھیں دا علاج کروا میرے نال دیتا جا کوارے ود توجہ ہے یاد رکھا ہے بچپن بھی اللہ دی نعمت بزرگی بھی نعمت بچپن ایسی عمرے کہ اجنبی بال بھی ہوئے سامنے آوے پیار اور شفقت دل آوے
تو جیڑی عمر چ پیار ملے شفقت ملے نعمت ہی ہے نا تے بڑھڑا کوئی اجنبی بھی سامنے آوے لوگ آدھے ہاتھ نپاں سوٹی پکڑاں منزل تے پہنچاواں کیا مطلب کہ پوری زندگی جیڑا احترام نہیں ملتا بڑھے پہ جو انہاں دوہاں عمران دے درمیان ایک سنگ میل عمر دا حصہ ہے بچپن ختم تھی ویندے بڑھے پا فاصلے تے ہوندے یہ دے لمبے فاصلے تے نہیں ہوندہ اور میں طب اکبر نہ کھولنا اور اس عمر دے حصے دا نام ہے جوانی بس کر دے مگر کیا ہے شباب توجہ پورے قوات حسن و جمال عروج اور رانائیاں ایسا ہی ہمت عروج جذبہ اور تحقیق کر کے دکھائے دنیا تے جتنے انقلاب آئے جیڑے انقلاب آئے انہاں دا روح روان جوان ہے مذہبی انقلاب آئے ہن سائنسی انقلاب آئے ہن فتوحات و تسخیرات دے انقلاب آئے ہن سب دا مرکزی نقطہ گبرو ہے جوان ہے نوخیز ہیں توجہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال دا پسندیدہ موضوع ہی جوان ایسا ہی اقبال آدائی یہ میری مٹی دے شاہین شاہین ایک پکھی ہے جعفری صاحب یعنی بہت بلند پرواز اور شکاری پکھی شکار کو سرے منہ ہلن نہیں دیندہ اور ہے میں دعا مانگدا کہ میری مٹی دے شاہین نظر بد تو بچے انہاں دے روزگار دے مسائل حل ہو حسن دی عمر رانائی دی عمر کچھ کرن دے جذبے دی عمر طاقت دا پہاڑ ہر کہتے آوے شالا اے عمر دا حصہ تے پوری کائنات ہر جوان سونا ہوں نظر بد تو بچر ہے جوانی ہنڈاوے لیکن پوری کائنات چون کوئی وکھری تے بہو سونی جوانی چڑھے حسین دا پتر دیا میں صدقے تھی پونا وقت نہیں اتنا خواہش رکھ دے ہیں سارے احباب مسائل زیادہ پڑھائے جناب علی بولو بیک وقت علی اور اکبر جی ایک رات کئی دفعہ اٹھی کے حسین بچڑے دا منہ من چندے ہیں فرمائنین ہون میں کو آرام دی ندر آس جناب عباس علیہ السلام تے اے شہزادہ پاک جو کئی دن کٹھے
ایک دوجے دا ہاتھ نپ کے بازار مدینے چو لنگ پومن پورا بازار شہزادہ کو ان شوق نال دے دا جو بازار بند تھی ادین کاروبار تھین دے راسن یہ چند کوئی نچڑ تے میں کتنے سلام پیش کراں جناب عباس کلہ ٹوریا تا مرضی نہ جڑے لے علی اکبر دے کٹھے ٹوریا سر نوا کے ٹورتا جو جے کو نہیں پتا وہ کوئی پتا لگ وننے جڑا سر جھکائی آندہ ہے وہ غلام ہے اس کا دعویٰ ہے جو میں اکبر دے بابے دا غلام وفائے نہ صحیح کوئی وڈا سونا ہاوے جناب علی تے کوئی جوانی تے ای ہو جائی لٹ پئی ہے پر دل کوئی نہیں رومنتے تو میں بس کر دیں دائی بخشے جوگی ہنجوں تا گئی یہ جڑے لے تساں اشتہار تے لکھویں دے وے نا مجلس ازاد مانا ایو ہوندے کہ ونجنا مٹی تے پہنا تے کربلا والا دی مظلومیت دا افسوس کرنا تعزیت کرنا وہ میں صدقے تھی سوگ منا تے یہ تا ایسی عبادت ہے اتھا تا جتنی تعزیت کرو جڑے انداز ہے وہ تھوڑی ہے اور ایو ہکو ہی تا ارمان ہے جڑا پرانا نہیں تھی یہ مجلس مکسی کل مومن حکبہ کو ولا پوچھیں یار کوئی مجلس ہے آج کے ہائے 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 ایمیں ہے یا نہیں جتھا بندہ رجدہ نہیں شبیہ رسول خل کیا خل کیا نت کیا یہ تو خود حسین فرمایا ہے علی اکبر کو ٹورن دیتا ہے کہ ہون او ویندہ پہ میرا بچڑا جیڑا خلق خلق نت کچ میرے نانے نشا یہ میں نہیں کہتا خلق خلق نت کچ اور میں ایک لفظ پڑھتا ہوں ہیوے میرا وعدہ جے میں کھتا صحیح پڑھ تو زندگی دا سامان رکھا ٹبے کربلا تے یا گھوڑا روکا نہیں تائرانہ نظر نال شامیاں کو ڈٹھر نہیں فرمائندین حل میں مبارز ابن سعد کون اسی میرے نال جنگ کرا ایک دستہ فوج دا ہتھیار چاہ کے شہزادے دے سامنے آئے یہ ہلے کول آمن دیکھیں تو شہزادے دے چہرے تے نکال چونکہ رسول پاک دے چہرے تے نکاب رہن حسن اتنا جو بندے برداشت نہ جنگجو حسینی خیام میں چوامن والا جتنے حسین دے خیام میں چوائن جنگ کرن سارن دے چہرے کھلے ہیں سا کو پتہ لگ ویندہ کتنی عمر دیں تیرے چہرے تے نکاب ہیں پتہ نہیں لگتا تیری عمر کتنی ہے پردے ہٹا بس شہزادے ایک پردہ ہٹا منا شروع ہٹن پردے تے چمکائے حوصلے کبھی یہ کربلا دی زمین جیڑی وڈی عمر دے فوجی ہیں نا انہوں دے ہاتھ کم گئے تلوارن ٹھائے پہیاں نے سدھے جرنیل اپنے دے خیمے چون کیا دیر شرم نہ بھی آندہ ایڈا وڈا دکھا ساڑے نال کرے دا یہ حیران کی خیر دے گارج کھڑے ہوئے کیڑا دکھا جیڑے انامن دا لالت دے کے گنا ہے جنگ مکان دے گھن دے سا یہ دن لانت بھے انامت ہے ایڈا وڈا دکھا ساڑے نال کرے دا پیا یہ دن دسو تا صحیح کیڑا دکھا ہے یہ دن تو تسا کو گھن آیا ہمیں جو حسین تے حسین دے لشکر نال جنگ کر دیا یہ تناوی آکھا جو کربلا حسین دا نانا قتل کر خیمہ چھوٹی پہ تے چڑھ کے ذرا دیکھتا صحیح گھوڑے دی زین تے پہنچ سواری کی نبی
لباس ہی نبی والا ہے، شکل بھی نبی والی ہے، لہجہ ہی نبی تھوڑے رومن واسطے میں پڑھتا بیٹھا، کوئی سمجھ آئی ہی؟ ایڈا سونا حسین دا بچڑا ایسا ہی انسان دی عمر دے کتنے حصے؟ بچپن، جوانی، بولو اور بڑھاپا۔ بچپن گزر سی، بچپن دی عمر کیا ہے؟ جب تک نماز روزہ واجب نہیں تھی شریعہ احکامات بچپن ہی لڑک پائے، جڑے لے شریعہ احکامات نافذ ہو گئے بچپن ختم، جوانی شروع ہوئی۔ نوجوانی آگ سکتے ہیں، جوانی دی عمر کی جو جدید تحقیقات طب دے میڈیکل انہاں کے 18-20 سال جوان ہومن تو بعد 18-20 سال جوانے دی عمر 33-34 سال دی عمر بندے دے سر یا داڑھی کوئی نہ کوئی چٹا وال آوے، یہ چٹا وال آوے سمجھو ہن بڑھے پا شروع میں صدقے تھی آہستہ آہستہ آدمی بڑھا تھی نرا او جیڑے لے 80-85 سال پہنچ ویسی وقت مکمل بڑھڑا تھی ویسی، پورا ساری سفید، پوری داڑھی سفید، نظر بھی تھوڑی، کمر بھی جھکی ہوئی، ٹرسی جو صحیح ہولے ہولے، جوانی بندہ بھاج بھائی ٹور دے بلانگا پڑے یہ بڑھے پیچ بندہ ہولے ہولے ٹور دے مت 2.5 پاؤں مت 2.5 پاؤں انہوں روتے بھامے نہ روتے دی اپنی مرضی حلفن تے قسمن رسا پوری کائنات کوئی دکھے تو دکھا بندہ ہی ہے جیڑا ایک لازج پورا بڑھڑا تھی انہیں دل نہیں آتا میں آتا میں بس کر دیتا بولو بولو ایسا ہی نہیں تو سا غور فرمایا کیا نام ہے 6.5 میں امام دا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام پوچھا گیا حضور یہ بڑھڑے ہومن دے بعد بندہ جوان ہی تھی سکتے؟ فرمایا ہاں اکا او کی فرمایا جڑیں کہیں ضعیف پیو دا پتر جوانی چڑھ دے وہ بڑھڑا پیو ایمیں محسوس کریں دے کہ میں جوان تھی گیا ہائے 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 وہ میں صدقے تھی پو ماں رو پو یار تو رومن واسطے میں اتنی تفصیل نہیں کیا مطلب اولاد اتنی پیاری اور بندے کو سہارا ہوندے کہ بندہ آدھے پتر جوان نہیں ہویا گویا میں جوان ہو سائلہ دے مولا گال تا ٹھیک ہے یہ فطرت ہے آقتے کوئی ایسا کم بھی ہے جن دے نال صحت مند بندہ دہاڑا پاڑا گڑھڑا تھی فرمایا ہاں تے کہیں صحت مند پیو دا وہ مسئلہ دا پوتر اچانک مر صدقے پیو دی کمر جھک ویندی ہے جائیں اپنی پوری طبی عمر ونج بڑھڑا تھی منا ہوندے وہ بہت جلدی بڑھڑا تھی ہن میں پرانے سننا لے ہی وے بڑے وڈے لوگاں دی یہ نگری ہے میں اکثر تذکرہ کرندہ رہنا سلطان ذاکرین احمد بھٹی صاحب دا علاقہ خطہ مولانا ہدایت حسین مرحوم بڑی شخصیت ہیں دینی علمی حوالے نال بڑے خدمات وہ میں قربان تھی پوما ایسا ہی علی اکبر دے کیڑے مرحلے حسین کو بڑھڑا کیتا وہ
وہ سنو چاہ زبان حال تے میں اختتام چکر اپنے بیان دا ختم چکر آپ حسین ٹورے بچڑے حسین کوئی پورے بڑھڑے نہ 57 سال عمرہ ہی نہ کوئی وال ریش یا سارے سفر وہ میں صدقے تھی بھامے جو اوکھا بنایا نے امامہ خود بدھر پورا امامہ بنامنا ایک پاسے بم اوکھی آئی تحت الحنک صدقے حسین کوئی مکمل ضعیف لائے چڑھایا نے گھوڑے تھے حسین کوئی ضعیفی دیا سارا وہ میں صدقے تھی ادھ میدان تھائیں حسین بچڑے دے گھوڑے نال بچ گیا قدم قدم تے آدھے انواغا روک میں تیرا بڑھڑا پیوں ایدہ اکبر دیا پتر ٹردہ پیا پرانے بزرگ بیٹھے سفید ریشہ والے ایک لفظ زندگی دا سامان کم آٹھ میدان شہزاد پاک دا رہوار پہنچے کربلا دی زمین ہے اچھے ٹبے تے جناب عباس آچے سن مار کیا دل واگا روک میرو دیکھ میں کونا جو جنگ دا شور آئی چاچے دی آواز پہچان کے رہوار جھلا پچھا دے کیا دن چاچے یہ استادییں کیوں روکائی کے منگنا چاہتا عباس دن منگدہ کچھ نہ گھوڑائی بھجے منت لاز رہ سجے پاسے جھوکے تنے او مکانی والی اکبر جھوکے کے نیٹے حسین دی پاک کھول کے گئے جھکی ہوئی ہے بائی کھلی ہوئی ہے آدل واگا روک میں کڈس دا کچھ رہے آدل جڑے ویلے بٹو رہے میں کو آرام نہیں آنا کہیں بد نظر دی نظر لگی آئی ہو میرے رانے دیا شکل والا بچڑا دے آدن گھوڑا روک میں تیرا ضعیف پیوں سانا آدن کئی بد نظر دی نظر لگی ہے میں کو دنیا چنگی نہیں لگ دی ہو آدن میں کو اد دہری چما بابا سینا چما سونے لگ لینے دائی تو بیٹھ کرے نکڑا سلامت رہو سبحان بڑی منظوری ہے بڑے روحانیت والے مقانی ہیں آدھن کھوڑا روک میری رونق مکھنی پئی ہے چلو ایک لفظ آدھا چاہیے جوانہ دے
دے حصے دا لفظ فاتح میرا یہ جوانہ سن کی تھا ماں پیو دا احترام زیادہ کرن لگ علی اکبر جڑا پاک بابا کو بیٹھا کھوڑے تلت پیو پترا ہی تھائی بھی دھاکی حسین کہیں ویلے بچڑے دے سجے پاس ڈاری ویلے کھبو چم دے نہان میں اپنے ہتھاں بچڑے دا چہرہ گھتی کر آدھن اکبر میرے نانے دا فرمان ہے ہر کوئی آخری ٹائم وسیعت ضرور کر اکبر ہاں تمہیں تیرے بعد مہمان مگر میں تیرا ضعیف پیوا میرے نانے دا فرمان کوئی آخری وسیعت کر اکبر رو گیا دے بابا کیڑی وسیعت کرا میری ہکا وسیعت جوان پتران دے بعد بڑھڑی ماں دی اوکھی گزر دیئے میرے بعد میری ماں دی بعد کیڑی آدھی آئی تو جوانی چڑھا ہے میں تجھے شادی نہیں کر ماتم کر لیا سینے تے ہاتھ پایا کیڑی آدھی آئی میں تجھے سیرہ نہیں نچے سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو حوصلے نال بڑا اوکھا مضمون ہے وہ میں قربان تھی شہزادے پاک گھوڑا روکے میں مرحلہ رسین جتا حسین لازچ مکمل ضعیف ہو کر میں صدقے تھی جوان دی موت آئی نا کئی گھنٹے شہزادے جنگ فرمائیے دسس میں ہاشمی خاندان دا شہزادہ میرے بدن شیر خدا فاتح خیبر بدر احد حنین علی دا خون حسین کوئی ضعیف سوال کرو سکلین پورے علاقے دا نمائندہ شیعہ سنی بیٹھے سارے کلمہ کوئن وہ کیڑا لمحہ جیتا حسین مکمل ضعیف ان جگر سنبھالو مقصد مکان نال ہوندے مارن نہیں ہوندہ ہمت نہیں تھیندی جو مرحلہ ہے نا مکانیوں یہ کچھ ڈھل لگی ہے انہوں اکبارہ کہے بابا میں کو برچی کھا حسین آدن تو بلندہ رہے میں تیری آواز تے ٹردہ رہا ختم بھائی زیادہ وقت نہیں ٹائم زیادہ نہ تھی واسطوے جنہاں کوئی ذاکر عالم کربلا دے کہیں شہید دا تذکرہ رننے کو بے تحاشر تے بلخو بلخاص جنہاں علی اکبر دا مسائب پڑھے کوئی ذاکر عالم زیادہ تو زیادہ رونے ہمیں جو مرضی دا پڑھنا لا بے شک نہ ہوئے مگر ذکر تے نظر رکھ کے ضرور رونے کا اے او شہید ہے میں زندگی بھر فیصلہ نہیں کر سنگا دیکھا اکبر کو زیادہ انسان رونے لیا ہے صدقہ میں کو روایت پوری کرن لے تاریخ آدھی کہیں ویلے حسین سجے لگے ہوئے ہیں کہیں ویلے حسین کھبے لگے ہوئے ہیں تاں تا خدا سکھا نہ کھائی خدا نہ دکھائے دشمن کو بھی پسر قدا میرن عیسیٰ دے انشاءاللہ دشمن دے جوان پوتر نہ مر حسین جائی ہستی کہیں ویلے سجے لگے ہوئے ہیں کہیں ویلے کھبے بائیں بدھا کیا دن کتھا لگتا ہے اٹھڑا بابا وطا کو شامیل مذاق کر کے کہیں ویلے سجو لگ ہوئے ہیں کہیں ویلے کھل دے ہستے ہوئے کھبو لگ ہوئے اسے دوران حسین کے ڈٹھے علی اکبر دا اکاب کھوڑا جیڑا سر نبھا کے ہنجو وہیں دا حسین دو بجدا او مکانیوں جنہ کئی گھنٹہ دے بعد ضعیف پیو بچڑے دی نشانی کھوڑا ڈٹھے حسین اتھائی روکے کوئی ایڈا موجائی پتراستے اجل گھوڑا 5 قدم پرے اب میں بتا گیا دے تو ڈاز کتھا لہایا
زمین نال مسجد آقا میں تو کو گھنن آیا میرے نال ٹر دے جلو میں تو کو فوجہ چراہ بنا دینا پاڑے سونے پتر دی مسنت دے گھل حسین دل وقت کھڑا کیوں ہے چور میں کو راہ بنا دے کوڑا سر نوا کیا دے میری ایک منت من چاہ پت میں تو کو بچڑے کول گھل حسین دل کیا کھڑا چاہنا ہے کوڑا اپنی زبان چاہ دے جڑے ویلے دا تیرا ایڈا سونا پتر میں دے دھریا 9 لاکھ جتے کو بچڑے دی مکان کہنے منت لا پتر کول بعد چونے پہلے میں حیوان کول بچڑے دی مکان دی تھوڑے دی فراست کولو تو سا واقع ہی ہے جی 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 میں لو فرست مجال سائیں حوصلے نال حسین دن یہ پرچہ مانا ہے دیکھیں میرے جوان یہ پرچہ مانا ہے بات پرے نہ کھڑ جدہ پیارے دکھے پیارا کو مل دن ایک بہدے قریب تھی کہ ایک روجے دے گلچ بائی پا کے مکان جھلے دن ذرا میرے نیڑے آ گردن جھکا میں تیرے گلچ بائی پا کے مکان جھلے نا اور کچھی دے مکانیوں بچڑے دا رہوار غریب دے نیڑے آئے حسین گلچ بائی جپائیں دے آیا کوئی ویلا شاد رو کیا دا کھڑے کے دسا ایک سن ضعیفی دوچھا ملک پر آیا تریجا آسرا آئی بھج گیا میں ہتھوں باز اڑا بیٹھا کیا ہاتھ ہے کیا تھی اللہ قومی ظالمین بس یعلم الذین ظالمون خیر خلا بھی